من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم زردانش آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے کیا مردانہ کمزوری کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے دور میں، کیا وہ ادویات تیار کرنے سے مرد کی قوت بحال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دوستو، جو 1970 سے پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں ان میں اکثر جو نقص جات ہیں مردانہ قوت کے لیے وہ سارے کے سارے ہی گرم ہیں۔ مثلا کشتہ تانبا ہو گیا، انتہا کا گرم ہے جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس دور حاضر میں اپنی خوراک دیکھ لیں تو میرے خیال میں 99% لوگوں کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے، 1% لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج سرد ہے، یعنی کہ صفراوی اور بلغمی مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کچھ تانبا منگوا لیتے ہیں کسی حکیم سے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا مزاج جو ہے صفراوی ہے یا بلغمی ہے، اگر آپ نے استعمال کر لیا تو پھر آپ کے گردے ختم، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ آپ پہلے کسی اچھے معالج سے اپنا چیک اپ کروائیں، تشخیص کریں، کیونکہ سب سے پہلے ہے تشخیص، تجویز بات کی بات ہے۔ آپ پہلے تشخیص کروائیں، آیا کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، صفراوی ہے بلغمی ہے، پھر اس طریقہ کار سے چلیں۔ یہ نہیں کہ آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں ایڈ دیکھنے کہ یہ جو کشتہ تانبا ہے یہ مردانہ قوت کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج صفراوی ہوا تو پھر زہر قاتل ہے، پھر ایسے نہیں کہ آپ کشتہ تانبا کھائیں گے دستی مار جائیں گے، فوراً مار جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ذلیل ہوتے رہیں گے ساری زندگی۔ پہلی بات، آپ کتاب بے پڑھ لیں جو حکماں نے لکھی ہیں، کیونکہ پہلے دور میں لوگ سادہ سا سمپل سا کھانا کھاتے تھے، اور آج اس دور میں ہم جہاں ہیں ہر چیز تلخ کھا رہے ہیں۔ ہم مکھن دہی کا دور گیا، ہم آگے انڈے اور پراٹھے پہ۔ مزاج ہمارے ویسے بھی گرم ہو گئے، تلخ ہو گئے، اور ہم پھر ادویات وہی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بزرگ کر گئے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اگر جان چلی گئی، آپ تو گئے، جوانی میں گئے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کو کیا ہوگا۔ باقی اگر سیکس کی قوت بڑھانی ہے تو طلا ہیں آپ کے پاس، طلا استعمال کریں، کوئی دیسی جڑی بوٹیاں استعمال کریں۔ لازمی آپ نے وہ تانبا کشتہ یا تانبا پارا استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے آج میری شاید ویڈیو لمبی ہو، آپ لوگوں کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں کہ گھر بیٹھ کے، چاہے حکیم میں ہوں، اینی ون کوئی بھی ہو، کسی کی ایڈز، کسی کی ویڈیو دیکھ کے کوئی چیز، کوئی میڈیسن نہ منگوا کے استعمال کیا کریں۔ خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔ پہلی بات، آپ نے اگر کچھ تمام منگوا لیا، کھا لیا، پہلی بات آپ شرم کے مارے کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے یار فلان دوائی منگوائی ہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں۔ یا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے دوائی کا، یا آپ کے حکیم صاحب کو۔ دوائی جا رہی ہے کوٹ سلطان یا کوٹدو یا لیا یا لاہور یا ملتان، اور بھیجنے والا بیٹھا ہے کراچی۔ اسے کیا پتا کہ آپ کو مرض کیا ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اوپر رحم کریں، ترس کریں۔ طلا بازار سے نہ لیں، خود تیار کریں،
کیونکہ مالش کرنے سے، لگانے سے بیرونی استعمال جو دوائی ہے وہ اتنا نقصان نہیں دیتی جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دار چینی، لونگ، اکرکرا، جلوتری، دار چینی، یہ سارے کے سارے ادویات ہیں، یہ تمام کی تمام گرم ہیں، اس لیے ہم اس کا آئل نکال کے طلا بناتے ہیں مردانہ قوت کے لیے۔ یہ نہیں کہ مریض کو کہہ دیں کہ یار آپ کو ہاں ایک یک مریض یا خوراک کافی است، ایک خوراک ایک مریض کے لیے کافی ہے، تانبا کی اگر اچھی بنی ہوئی ہو تو، پہلی بات، اور اس کا مزاج بھی صفراوی ہونا چاہیے، بلکہ بلغمی ہونا چاہیے، صفراوی نہ ہو۔ اگر اس کا مزاج، مریض کا مزاج صفراوی ہوا اور آپ نے اس سے تانبا استعمال کرا دیا تو پھر اس کے لیے زہر قاتل ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے، ذلیل ہو کے مرتا رہے گا۔ جہاں سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں مچھلی بھی بڑے مشکل سے گزارا کر رہی ہوگی، وہ انسان اس پانی میں پڑا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے ماں باپ پہ رحم کریں، کوئی چیز آن لائن نہ منگوا کے استعمال کر لیا کریں۔ کوئی حکیم ہو، جتنا بھی اچھا معالج ہو، پہلے اس کے پاس جائیں، چل کر جائیں، اس سے ایڈریس لیں، اس کے پاس پہنچیں، اس کے سے پہنچنے کے بعد اپنی تشخیص کروائیں، تشخیص کے بعد پھر وہ جو تجویز کرے گا، ٹھیک ہے، وہ استعمال کریں۔ تو دوستو، مجھے دعائیں میں یاد رکھنا، پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔